السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ جو رکنیت ہوتی ہے نا، کسی تحریک کا رکن ہو جانا، کسی تحریک کا حصہ بن جانا، تو وہ اسی کی پالیسی کو لے کر آگے چلنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ جو ان کو انسٹرکشن ملیں گی وہ ویسا کرے گا، جو حکم ملے گا وہ ویسا کریں گے۔ انہی تحریکوں کی وجہ سے جو اسلام کے نام پر بنی یا دین کے اسلام نام پر بنی، پھر ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہو گئیں۔ اگر دین کے نام پر کوئی جماعت بن رہی ہے تو اس کی پالیسی اور اس کا میکنزم اور طریقہ کار بھی اسلام پر ہونا چاہیے، اور وہ ہے قرآن، احادیث، اقوال بزرگان دین، اور اجماع بھی لے لیں، بلکہ اجماع بھی ضروری ہے، ہاں، اور قیاس بھی ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اصول ہیں جو تحریک کو اسلام کے نام پر بنانے کے بعد آپ چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اسلام کا نام ہوتا ہے، دین کا نام ہوتا ہے، پالیسی ساری اپنی ہوتی ہیں، اور اگر یہ افراد، یہ رکن اپنے طور پر یا اپنی سمجھ کے طور پر یا اپنے طریقے کے طور پر یا اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق یہ کام کرتا ہے، اور کوئی ایسی اجتماعی غلطی ہو جاتی ہے اور بدنام اسلام ہو جاتا ہے، تب بھی اس رکن کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی سمجھ اور اس کی جو سوچ ہے وہ تو باؤنڈ ہو گئی نا، وہ ایک دائرے میں آ گئی۔ اسلام کی جو سوچ ہے وہ وسیع سوچ ہے۔ وہ یہ میں یوں سمجھاؤں کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا مسجد پر قبضہ ہو گیا، اب اس اطراف و اقراف میں اور بھی تو مساجد ہوں گی نا، کیا وہ کافی نہیں تھی ہمیں؟ پھر ایک بات آئے گی مسلک کی میں کہتا ہوں مسلک کی بھی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ کہہ لیں، ایک ہی فرقے کے کتنی تنظیمیں ہوں گی، کتنی تحریکیں ہوں گی، پھر ان کے سب کے اپنے اپنے نظریات ہوں گے، اپنی اپنی سوچیں ہوں گی، اپنے اپنے معاملات ہوں گے، اپنی اپنی پالیسیز ہوں گی، پھر مساجد بھی اپنی اپنی ہی ہوں گی۔ یا یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ یہ اگر متفق ہو جائیں اس طور پر کہ چلو آپ یار فنڈ جمع کرنے میں، تحریک چلانے میں، اسلام کو پرموٹ کرنے میں، اسلام کی خدمت کرنے میں آپ کا طریقہ کار الگ ہے، تو کیا نماز کا بھی طریقہ کار الگ ہوگا؟ یار مسجد ایک ہو جائے، اس میں سارے متفق ہو جائیں۔ یقیناً ایک جماعت کے علاوہ کوئی اتنا چندہ نہیں کرتا، تو چندے کی چلو انہی کو پرمیشن دے دی جائے، لیکن اس طرح تو معاملات نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لیکن رکنیت جو ہے یہ کبھی کبھی بہت بڑا فساد برپا بھی کرتی ہے، جس کی مثالیں موجود ہیں، اور اتنا وائس لمبی کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی پالیسی میں خطا ہو سکتی ہے، انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی سوچ کے مطابق چلیں گے نا تو محفوظ رہیں گے۔ یہ ہے، ہم اسلام کے تابع رہ کر تحریک چلائیں، تنظیم چلائیں یا بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نام اسلام کا ہوتا ہے، پالیسی ساری اپنی ہوتی ہیں، نظریات سارے اپنے ہوتے ہیں، طریقہ کار سارے اپنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم گلاٹیاں مار رہے ہوتے ہیں یا گلاٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور نام اسلام کا بدنام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے سنجیدگی کے ساتھ یار اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے ہماری وجہ سے، تو ہم نے کون سا اسلام پھیلایا ہے؟ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہماری پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری سخت انسٹرکشنز کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن وہ رکن ایسا اندھا ہوگا کہ وہ کہے گا بس میرے لیڈر نے جو کہہ دیا نا وہ حرف آخر ہے، ہاں قرآن کا لفظ تو مٹایا جا سکتا ہے، وہ قرب قیامت کے قرآن کے الفاظ اٹھ جائیں گے، وہ میرے لیڈر کا جو الفاظ ہے وہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے نے تو اسلام کو بدنام کیا ہے، خراب کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح میں ایک قرآن پاک کی مثال دوں، اپنی مثال میں کیوں دوں گا یا اپنی طرف سے کیوں دوں گا؟ قرآن پاک میں لفظ تعفف ہے کہ خوددار لوگوں کی خدمت کی جائے، خوددار لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے، جو راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ کون کرتا ہے بتائیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے فنڈ بھی لینا ہے نا، تو خرچ اپنے حساب سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فنڈ لینے کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چندہ لینے کا حکم دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور حضور نے حکم فرمایا۔ یہ حدیثیں اٹھائیں، جمع کریں، قرآن کی آیتیں جمع کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے مستحق ہیں ہی رائے خدا میں سفر کرنے والے طلباء کرام اور شریف فقیر، لیکن ہم پھر بھی ان شریف فقیروں کو اگنور کر دیتے ہیں جس نے 20 سال سے اپنا گھر نہیں بنایا،
جو مزدوری میں اپنی جو ہے وہ جوتیاں گھسا گھسا کر زندگی گزار گیا، بیماری کے لیے وہ علاج نہ کر سکا، اچھے کپڑے وہ خرید نہ سکا، اچھی خوراک وہ کھا نہ سکا، قربانی آئے تو گوشت نہ کھا سکا، عید آئے تو کپڑے نہ لے سکا، یہی اطراف و اکناف میں ہمارے بہت سارے غربا لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم زکاتیں جمع کر کے ان کے ہیلے کر کے یا مساجد میں لگا دیں گے یا مدارس میں لگا دیں گے، اس پہ اے سی ہوں گے. میں اس میں اختلاف نہیں کر رہا یا مطلب وہ بات نہیں کر رہا کہ مدرسے اے سی والے نہیں ہونی چاہیے یا مسجد اے سی والی نہیں ہونی چاہیے، میں اس میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ پیسہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نہیں ہونا چاہیے، ہیلا شدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہیلے کے احکامات ہیں باقاعدہ. ہیلے کے احکامات میں جو ہے وہ ضرورت دیکھی جاتی ہے، تب جا کے ہیلا کریں گے اور مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے. یہاں تو گلی گلی مسجد ہے، گلی گلی مدرسہ ہے، تو اس کے لیے کون اس طرح ایک بندہ دین کی خدمت کرتا ہے، سوشل میڈیا چلاتا ہے، کیا اس کے لیے بھی زکوٰۃ جمع کر کے اس کا ہیلا نکالے گا اور ہیلا کر کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے وہ ہیلے کرائے گا؟ اس کی پرمیشن مل جائے گی؟ نہیں ملے گی جناب. تو اس طرح زکوٰۃ ہے اور مال ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے. اس پر اگر کوئی آواز اٹھائے گا نا، سب سے پہلے تحریکیں آپ کا گلا بند کر دیں گی، گلا گھونٹ دیں گی، بلکہ بند بھی نہیں کریں گی، گلا گھونٹ دیں گی. تو اس کا میں خلاصہ کر لوں، پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو آپ کہیں گے میں سوال کریں گے تو میں ضرور عرض کروں گا، وہ بھی جو حق ہوگا اور درست ہوگا تو انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا. امید ہے کہ یہ چیز سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا کہ تحریک کا جو رکن ہے نا، وہ اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. اور یہ جو معلومات لیتا ہے یہ اوپر سے لیتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان اس رکن کا یہ ہوتا ہے کہ اوپر والی کیونکہ یہ لیبل لگا ہوتا ہے دین کا، تو اوپر والے جو ہے وہ جو بھی انسٹرکشن دیں گے وہ کہے گا یہ دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے. ہاں کچھ لوگوں پر ایسا ہو جاتا ہے، راز کھل جاتے ہیں کہ وہ اپنا آواز بلند کرتے ہیں حق کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ یہ غدار ہو گیا. نہ اس کو اسلام نے غدار کہا، نہ اس کو دین نے غدار کہا، نہ اس کو قرآن نے غدار کہا، نہ اس کو حدیث نے غدار کہا. Who are you؟ تم کون ہوتے ہو غدار کہنے والے؟ یعنی مطلب کہ کسی تحریک کا غدار بننے سے وہ اسلام کا باغی بن جائے گا، غدار بن جائے گا. لیکن المیہ یہ کہ یہ جو رکن ہے نا، یہ تو جگہ جگہ پائے جاتے ہیں ہر تحریک کے، تو یہ اس کا جنازہ میں بھی شاید شرکت نہ کریں، وہ کہیں گے یہ مردار ہو کر مرا، والعیاذ باللہ. تو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ رکن کی کیا کیا خطائیں یا غلطیاں ہو سکتی ہیں، یا رکن بن کر زندگی گزارنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ میں عرض کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا.